یہ بالکل اس آیت کی ایک تفسیر بنتی ہے کہ جو عقلمند انسان ہوتا ہے وہ اپنی عمارت سوچ سمجھ کے بناتا ہے اور مضبوط بنیاد پہ بناتا ہے، پھر کچھ بھی ہو وہ عمارت نہیں گرتی، وہ قائم رہتی ہے۔ لیکن احمق انسان جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کر لیتا ہے اور تھوڑے سے جھٹکے سے سب کچھ بہہ جاتا ہے اس کا۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو ایمان مکمل ہی نہیں، ایمان کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کیا نہ ہو، محبت، بغض، دینا اور روکنا سب کچھ اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ کیونکہ جب محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اپنی ذات اس میں سے پیچھے ہو جاتی، اگر کسی سے بغض بھی رکھنا پڑے اللہ کے لیے تو اس میں اپنی ذات کا کوئی انتقام مقصود نہیں ہوتا، اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ لینا مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ کی خاطر کچھ دینا پڑے، چھوڑنا پڑے تو کچھ مشکل پیش نہیں آتی، اللہ کے لیے کچھ روکنا پڑے، کچھ منع کرنا پڑے تو کچھ مشکل نہیں۔ ایسی روح کے ساتھ جب دیندار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر دین کی خدمت کرتے ہیں تب دین کو ترقی ہوتی، اور اگر ان کی اپنی انا اور ذات اور اپنی اغراض بیچ میں ہوں تو دین پیچھے چلا جاتا ہے اور شخصیتیں اور ذاتیں اور انسان آگے آ جاتے ہیں۔ ہم سب دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن اگر آج میں اعلان کروں کہ آپ کے گروپس تبدیل ہو رہے ہیں تو پھر اپنا ری ایکشن دیکھ لیجئے، اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لے لیجئے۔ جب ہم اللہ ہی کے لیے کہیں آئے ہوں، اللہ ہی کے لیے کچھ کر رہے ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم کہیں بھی بٹھا دیے جائیں، کوئی کام ہم سے لے لیا جائے یا ہمیں دے دیا جائے، ہم تو اللہ کے لیے ہیں یہاں۔ احب للہ ہمیں ذات تو نہیں ہوا کرتی، ابغض للہ ہمیں شخصیتیں تو مقصود نہیں ہوتی، آتا للہ میں پرسنل انٹرسٹ تو نہیں ہوا کرتے، اور منع للہ میں ذاتی پسند و ناپسند تو نہیں ہوتی۔ جب تک کسی ٹیم کے اندر یہ اسپرٹ نہ ہو کہ وہ بڑی مصلحت کے لیے، بڑے فائدوں کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کرنا نہ جانے، دین آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر ہمارے کچھ چھوٹے چھوٹے مقاصد تو ضرور پورے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نفس کی، ہمارے دل کی، ہماری مرضی کی کچھ سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی، ہم تو یہاں اللہ کے لیے آئے تھے، پھر یہ ہماری ذات کیوں آگے آ گئی اور اتنی خاموش طریقے سے آ گئی کہ ہم کو پتہ بھی نہ چلا۔ کیونکہ کسی بھی دعوے کا اصل پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب امتحان آتا ہے سر پہ۔ تو جب تک ہم اپنا آپ اللہ کے حوالے نہ کر دیں، اللہ کے سپرد نہ کر دیں، اسلام کی روح نہیں اترتی، اسلمت والی کیفیت نہیں آتی کہ ہر حال میں راضی ہوں اللہ کے فیصلے پر۔ کیونکہ ساری نظر تو مقصد پہ ہے، خواہ انسان کا ذاتی عمل ہو یا کوئی ادارہ بن رہا ہو یا کوئی مسجد بن رہی ہو یا مدرسہ بن رہا ہو، ایون مسلمانوں کے ہاں تو دنیا کے بھی کوئی کام ہو رہے ہیں، جیسے کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے یا کوئی اور انسانی فلاح و بہبود کا کوئی پروجیکٹ ہے، خواہ کسی بھی کام کے لیے کوئی چیز تیار کی جا رہی ہو، تو جب تک مومن کی زندگی میں تقوی اور اللہ کی رضا کی طلب نہ ہوگی وہ کام ترقی نہیں کر سکتا۔ اور افسوس کہ ہمارے ہاں عملی طور پر بھی جو عمارتیں بنتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ جو سڑکیں بنتی ہیں، آپ کی ہسپتال بنتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوتا ہے، حال کیا ہوتا ہے، وہ سب اتنی جلدی خراب کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا مشکل؟ ہم تو سب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم تو سب سچے پکے مومن مسلم ہیں، ہم سب تو جنت کے طلبگار ہیں، پھر ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ سپردگی کی کیفیت اسی وقت آ سکتی ہے جب اعتماد ہوتا ہے، اور جہاں پر اعتماد نہ ہو وہاں آپ اپنا آپ حوالے نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو جزا دینے والا ہے کسی قربانی کی، اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی کام کے آغاز میں صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ ہر سٹیپ پر، ہر اونچ نیچ پر اپنی نیت کا بار بار جائزہ لینا اور اپنے آپ کو پرکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب ان باتوں کی بنیاد ذات پر ہو تو ذاتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر مقصد پر ہو تو مقصد نہیں ختم ہوتے۔ آپ کو آکسفورڈ ڈکشنری کی ہسٹری پتہ ہے؟ آپ جب استعمال کرتے ہیں ڈکشنری انگریزی کی، کیا کسی ایک جنریشن نے تیار کی ہے؟ اس کے مختلف ایڈیشنز کیوں آتے ہیں؟ تھوڑے عرصے کے بعد پھر ریوائز ہو جاتا ہے، کیونکہ لینگویج مسلسل ترقی پذیر ہوتی ہے، اور جو تیار کرنے والی ٹیم ہے اس کے بانی جو ہے وہ تو مر کھپ گئے ہیں، سب ختم ہو گئے، انسان سارے جا چکے، کمپلیٹلی نئی لوٹ آ چکی ہے، لیکن اسی طریقے پر عمل کر کے وہ کام کر رہی ہے جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور سب کے نزدیک مقصد اہم ہے، ہر آنے والا اس کو آگے لے چلتا ہے۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کیوں نہیں ترقی کر پا رہے؟ ہر آنے والا
पिछलों को बेवकूफ समझ के उनके काम को मलियामेट करके एक नई बुनियाद खोदता है, और फिर उसके साथ भी वही होता है जो उसने पिछले के साथ किया होता है। अगला आके फिर एक नया सिलसिला शुरू करता है, और इस तरह टीम वर्क के न होने की वजह से, एक दूसरे पर एतमाद न होने की वजह से एक दूसरे के तजुर्बे से भी फायदा नहीं उठाया जाता। ऐसी किताबें मसलन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है, आपका क्या ख्याल है, ये एक शख्स ने लिखा है या एक दौर में या एक जनरेशन ने इवन लिखा है? नहीं, इल्मी तरक्की के ये जो सारे काम हुए हैं ये जनरेशन दर जनरेशन होते रहे हैं। अगली जनरेशन उस काम से आगे चलती थी जो पिछलों ने किया होता था, उसको मिटा नहीं डालती थी। लेकिन हमारे यहाँ न अगलों को पिछलों पे एतमाद है, न पिछलों को अगलों पे है। नतीजतन हम जहां से चले थे उससे आगे जाने की बजाय शायद पीछे ही जा चुके हैं। इमारती को देखिए कि अगर एक शख्स नक्शा बनाता है, बुनियादें खोदता है, अभी वो इमारत की बुनियाद पूरी तरह रख नहीं पाता कि वो फौत हो जाता है। अब उसके आगे जब दूसरे लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके सक्सेसर्स वो सारी बुनियादें वो वाली खत्म करके नई बुनियादें खोदते हैं, और वो थोड़ा से बुनियादें ऊंची होती हैं कि वो जाते हैं तो अगले आके उसको मिटा के एक नया नक्शा बनाते हैं। नतीजा क्या होता है? जो लोग तकब्बुर का शिकार होते हैं वही ये सब काम कर रहे होते हैं ना, अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं या अपने आप को ज्यादा ज़हीन और फतीन और ज्यादा काबिल और ज्यादा सलाहियतों वाले समझते हैं, इसलिए वो पिछले तजुर्बात से फायदा उठाना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं बाज़ औक़ात। ये जनरेशन गैप आपने सुना होगा, ये क्या चीज है? कभी इस पर गौर किया आपने? और इसको क्यों इतनी अहमियत दे दी गई, और इसके मनफी नताइज क्या है? यानी दो जनरेशन के बीच में अंडरस्टैंडिंग का गैप। माँ बाप खा सिरे से जाहिल क्यों ना हो, अनपढ़ इलिटरेट भी क्यों ना हो, लेकिन जो तजुर्बा उनके पास होता है वो 4 किताबें पढ़ के नहीं आ जाया करता, ये चंद कोर्सेज करके नहीं आ जाता। इसलिए उनके तजुर्बात को हमाकत की नजर से देखना और सिर्फ नई तदबीरें बनाना, ऐसी कौम भी कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि कोई भी शख्स अक्ल कुल तो नहीं होता, या कोई भी एक जनरेशन तो अक्ल कुल नहीं होती। असल में कुरान हमारे मसाइल का हल है ना। अगर हम इसके सिर्फ लफ्जी तर्जुमा पढ़ के तफसीर लिख के आगे चल पड़ेंगे तो नतीजा क्या होगा? मसाइल का हल तो नहीं मिलेगा ना। सब जगह यही कुछ तो हो रहा है, रटू तोते की तरह हम रट के आगे चल पड़ते हैं, ना अपना हाल बदलते हैं, ना सोच बदलते हैं, ना कामों में कोई तब्दीली आती, सिर्फ बातें ही बातें हो रही हैं ज्यादातर। जो माँ बाप अपने बच्चों की बेसिक ट्रेनिंग दुरुस्त कर लेते हैं, बचपन में उनके साथ एक कम्युनिकेशन डेवलप कर लेते हैं, उस वक्त उनके साथ मेहनत कर लेते हैं, तो बड़े होकर वो माँ बाप का एक इशारा समझते हैं, 2-4 लफ्जों में वो माँ बाप का मतलब समझ जाते हैं कि ये क्या चाहते हैं। लेकिन जो माँ बाप उनकी बुनियादी तरबियत दुरुस्त नहीं करते, वो लंबे लंबे लेक्चर्स देकर भी बड़े होकर उनको समझा नहीं सकते, और अमूमन ये शिकायत करते हैं कि बच्चे सुनते नहीं। कम्युनिकेशन गैप है, वो क्या सुने? उनको आपकी बात समझ ही नहीं आ रही, इसलिए कि आपने उनके साथ कम्युनिकेशन डेवलप ही नहीं की। वरना आपने देखा होगा कि पहले माएँ जो थी एक आंख का इशारा करती थी और बच्चे जो थे वो समझ जाते थे कि रोका किस चीज से गया। यानी ये सारी टर्म्स जो है, मॉडर्नाइजेशन या जनरेशन गैप, ये सारे मगरिब की टर्म्स हैं, और उनके यहाँ जो मसाइल पेश आए उनको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ऐसे अल्फाज का सहारा लेकर अपने आप को बड़ी जिम्मा कर लिया। हालांकि